السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113 سے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ چلیں سب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے ناکلو پلورل فارم میں استعمال ہوا ہے فرسٹ پرسن، تو یہ حواریوں کے بارے میں ہے۔ قال الحواریون، اس سے جو پہلی آیت نمبر 111 سے اسے جوڑ کے دیکھنا چاہیے۔ حواریون کی بات کی جا رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے جو خواص تھے یا ان کے خاص متبعین تھے، یا وہ لوگ جو ان کی بات مان چکے تھے مکمل طریقے سے، ان کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہاں دیکھیے ان کے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی، اتار دی، اپنا پیغام قبول کرنے کی صلاحیت اس میں مزید پیدا کر دی۔ انہوں نے بات کو مان لیا اور کہا کہ گواہی دی کہ ہم تو مسلمون ہیں، ہم تو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں۔ اس آیت میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے جو ایمانی کیفیت ہے اس کا پورا اظہار ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کہا ہے ہم اس پہ گواہ ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، جو بھی اس کا ایک ان کی خواہش کی وجہ ہو سکتی ہے، ان وجہوں میں سے ظاہری وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب اس تناظر میں، اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ تقریباً ملتی جلتی ایک دعا کی تھی۔ اس کے بعد میں کہا تھا، جب اللہ نے ان سے پوچھا اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں، ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں، لیطمئن، اطمینان جو ہو جائے، تاکہ قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور یہاں پہ اس کا پلورل استعمال کیا گیا ہے وتطمئن قلوبنا، تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ یہاں پلورل لوگ ہیں تو ان کے لیے پلورل استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ یہ سوال انہوں نے کیا تھا پچھلی آیت میں جس کا ذکر ہے کہ ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے آپ کھول دیں، برکتوں آسمان سے نازل فرما دیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک اطمینان کا سامان بن جائے۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب انسان کسی کی بات کو مان لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو بغیر سمجھے ہوئے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان کو جن کے بارے میں ہے کہ لا یخرون علیہ سم و عمیانا، کہ وہ اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے ہی منکر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی بات ریجیکٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اطمینان سے بہت جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لے۔ جیسے ہم میں سے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، بات ان سے کوئی کہی جائے تو وہ اور اطمینان سے سمجھنا چاہتے ہیں، اچھا یہ بات بھی شاید اس میں مراد ہو، یہ بھی مراد ہو، یہ بھی مراد ہو، یہ آپ ایگزیکٹلی چاہتے کیسے ہیں ویسے بتا دیے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ویسے ہی کریں۔ تو یہ بہت ہی سبمسیو ہارٹ سے کہتے ہیں، دل جس کی پوری طریقے سے اللہ کی طرف لگ جائے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یقینی طور پہ جو بھی آپ کہیں گے وہ سچ ہی ہے، اور اسے سچائی کی ہم تصدیق بھی کریں گے، اور پھر ہم اسی پہ شاہد بھی ہو جائیں گے۔ شاہد کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن سیاق سے جو مفہوم یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم گواہ ہو جائیں گے کہ آپ کی رحمتوں، آپ کی جو جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس کا مزید ہم گواہیوں کی روشنی میں ہم اس کے اعتراف کرنے والے بن جائیں گے۔ جیسا آپ نے کہا اس کا سلسلہ 111 سے ہے، اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کی ہدایت پر اتنے ڈیووشن سے اور سنسیئرلی چلے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلم ہیں، یعنی ہم فرما بردار ہیں۔ اب ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسے کھلے رزق کا انتظام کرے۔ یہ مائدہ کا پچھلے سیشن میں بھی تفصیل کا ذکر آیا تھا کہ اس کے مفہوم کیا ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں فراخی، کشادگی اور کھلا پن ہے۔ اسی لیے
کھلی زمین کو میدان کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا تصور ہے، یا یوں سمجھیے جسے اگر ہم اس انداز سے کہیں جو ہم یہاں بھی بولتے ہیں کہ بڑا کھلا دسترخوان ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ اب اس وسعت کی دو انداز سے بات ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے وسعت کو اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ بہت انداز کے کھانے ہیں، لیکن دوسرا وسعت انداز یہ ہے کہ اس میں کھانا تو وہی واجب ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جو اس دسترخوان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اسی ایک وسیع دسترخوان کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم، جیسا آپ نے کہا، یہ اپنے سب کے لیے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس میں اس سلسلے کے تعلق سے کچھ آیات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہم وضاحت کر لیں۔ یہ پہلی آیت میں نے اس لیے لی کہ آسمان سے رزق اور اللہ کی رحمت یا نعمت اور وسیع دسترخوان کی طلبگاری کا کوئی بھی مفہوم یہ نہ لے لے کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے جیسے ایک تصور آ جاتا ہے سپر نیچرل قسم کا، اللہ کے قوانین سے ہٹ کے، کہ کوئی خوان اوپر سے اتر رکھ کے آ رہا ہے، کوئی دسترخوان ہے، تیار کھانا سرو کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ کیونکہ ایک اصول قرآن نے یہاں بتا دیا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرے۔ تو یعنی یہ تصور تو بالکل ریجیکٹڈ ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی اوپر سے خوان یا کھانے آپ کے لیے نہیں اتر رہے۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا معاہدہ کا قطعاً تصور یہ نہیں ہے کہ بنا محنت کا ہمیں کچھ ملتا ہو، کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایسے ہی ایمان لانے والے ہیں جو اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اپنی بندگی کا، تو وہ اللہ کے احکامات سے بالکل ہٹ ہی نہیں سکتے، اور وہ پوری محنت کر کے اپنے حصے کے، اپنے نصیب کے وسائل کو اکٹھا کریں گے اور اس میں سب کو شریک رکھیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کشادگی جو ہے یہ شراکت کی ہے، اور اس کے لیے یہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے سورہ بقرہ کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وسائل دنیا میں دیے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اور کائنات کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وسائل کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے۔ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل کی جو موومنٹ ہے، جو فلو آف ریسورسز ہے، وہ ہمیشہ زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف ہوتا ہے، فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن۔ جہاں پہ کوئی، چاہے یہ پانی ہو، زمین میں آپ دیکھیے جہاں زیادہ ہوگا کم والی طرف فلو کرے گا، چاہے ڈھلان ہو نہ ہو، کیونکہ اس کا اپنا گریڈینٹ ہے، ڈیفیوژن کے پریشرز ہیں جو ڈیفیوز کرتے ہیں واٹر کو، پانی کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ نہیں ہے۔ تو کائنات میں ہر جگہ وسائل کی تقسیم اسی انداز سے ہوتی ہے۔ انسان چونکہ ایک نفس رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اس لیے بائی اینڈ لارج انسان کے معاشرے میں وسائل کی تقسیم جو ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے نہیں بلکہ حرص اور لالچ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی یہاں جو موومنٹ ہے ریسورسز کا ایز پر گریڈ ہے، ایز پر نیڈ نہیں ہے۔ نیچر میں ایز پر نیڈ ہے، یہاں پہ ایز پر گریڈ ہے کہ جتنا لالچ ہے اس طرف پیسہ زیادہ جا رہا جو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر زمانے میں آئی ہے۔ یہ بات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان کے تعلق سے کہ تمہیں سکسیسر، تمہیں کسٹوڈین، وائس جیرن بنایا ہے زمین کے وسائل کا، اور کچھ کو کچھ کے مقابلے میں زیادہ درجات دیے ہیں تاکہ جو کچھ دیا اسے آزما لے، کہ اگر تمہارے پاس وسائل زیادہ ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان وسائل کو تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو یا دوسروں کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہو۔ اور قرآن جو ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے بہت ہی تاکید کرتا ہے، اور کچھ میں نے یہاں پہ چیزیں لی ہیں۔ اچھا، یہ اس سے پہلے یہاں یہ میں نے آیت اس لیے رکھی ہے شروع کی بقرہ کی 35 نمبر، جس میں ایک جنت کی کنسیپٹ ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری جوڑی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے۔ یہ ہے تصور جنت کا۔ جنت نظیر، جنت نما وہ معاشرہ ہوگا جہاں اس میں رہنے والے جو ہیں وہ فراغت سے کھا سکیں۔ یہاں جنت کی کیا ڈیفینیشن ہے یا پہچان بتائی گئی کہ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور نہ یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔
यानी छत होगी सर के ऊपर, तन ढकने को कपड़े होंगे, ना भूखे होगे ना प्यासे होगे। ये चार जो बुनियादी जरूरियात हैं इंसान की, बेसिक नीड्स, ये जिस समाज में हर इंसान को मैसर होती है, इस दुनिया में भी, तो वो जन्नतनुमा माशरा है, जहां बुनियादी जरूरियात इंसान की पूरी हो रही है। और जो लोग अल्लाह पे ईमान ले आए, क्योंकि देखिए जन्नत किसका माशरा है? अल्लाह का। वहां इंसान का नफ्स उस वक्त तक नहीं था, उसकी मदाखलत नहीं थी, अल्लाह के कवानीन चलते थे जो पूरी कायनात में चलते। क्या चलते हैं? कि रिसोर्सेज का फ्लो एज पर नीड होता है। जहां जरूरत होती है वहां रिसोर्स पहुंचता है। जहां भूखे होते हैं वहां वक्त के खलीफा अपने कंधे पे बोरे खाने की, अनाज की लेके जाते हैं उनके घर पे पहुंचाने, कि मैं जवाब दूंगा कि मेरी निजामत में, मेरी खिलाफत और मेरी जिम्मेदारी में एक घराना भूखा बैठा हुआ है। तो जो ईमान ले आते हैं और जिनकी बंदगी इस अंदाज की होती है, वो फिर चाहे एक छोटी पॉकेट में अपने खानदान में या कहीं पे भी इस अंदाज का नज़म बनाते हैं कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। अगर वो नहीं कर सकते, किसी वजह से वो मिस्कीन हो गए, यतीम हो गए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास वसाइल है, कि मैं उनको कम से कम छत, कपड़ा और खाने पीने का सामान मुहैया करूं, ताकि उनको ये चीज़ मिलती रहे जब तक कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर इन चीज़ों को ना कर लें अपने तौर से। इस चीज़ की कैफियत यहाँ बताई जा रही है कि लोग आपसे पूछते हैं, वही सलूना का माजा युनफिकून, हम क्या खर्च करें? कह दो जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। तुम्हारी बुनियादी ज़रूरियात, तो बुनियादी ज़रूरियात डिफाइन कर दी कि जन्नत के माशरे में बुनियादी ज़रूरियात ये होती हैं, जन्नत में इंश्योर्ड है ये चीज़। तो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, और आगे जो बात कही जा रही है बड़ी खूबसूरत है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए किताब और कायनात की आयत को खोलकर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वाला आखिरा, इमीडिएटली अपनी इस ज़िंदगी में जो यहाँ गुजारा और आखिरत में भी। कायनात में क्या आयत हमें दिखती है? जैसे मैंने अर्ज किया कि रिसोर्सेज का, वसाइल का जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, जो हरकत है, जो तकसीम है, मसावी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो चीज़, जो वसाइल जहाँ पे जिस तरह हैं, कहीं ज़्यादा हैं तो वो कुदरती तौर से वहाँ चले जाएंगे जहाँ कम है, जब तक कि बैलेंस ना आ जाए। हम साइंस में, केमिस्ट्री में ख़ास तौर से, फिज़िक्स में भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कराते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स करते में वाटर के लेवल को इक्विलिब्रियम में डाला जाता है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस पे इक्विलिब्रियम वर्कआउट किया जाता है। तो ये जो तवाज़ुन और बैलेंस और इक्विलिब्रियम है, ये पूरी नेचर में है। बल्कि कायनात की ही क्या, खुद हमारे जिस्म की जो फंक्शनिंग है वो इसी बैलेंस पे डिपेंड करती है कि चीज़ों का बैलेंस रहे। बैलेंस है तो ईज है, बैलेंस बिगड़ा, इम्बैलेंस हुआ तो वो डिस ईज है, जिसे हम डिजीज कहते हैं। आराम और सुकून खत्म हो जाता है बैलेंस ही बिगड़ते, तवाजुन बिगड़ जाता है। तो यहाँ खर्च करने के लिए क्या बात कही जा रही है? और इसमें यह बात कही गई है कि कायनात की और कुरानी आयत दोनों देख लो और तुम सोच सोच लो कि तुम्हें यहाँ सुकून किस तरह है। यहाँ तुम जन्नत का माशरा बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही सुकून और इत्मीनान होगा जो जन्नत के मकीनों को होता है, तुम्हारे गिरदोपेश के लोगों को लिए भी होगा, और फिर तुम्हारे लिए यही जन्नत जो है तुम्हारे साथ साथ। क्योंकि देखिए हम अपनी जन्नत, उसका सुकून, इत्मीनान, उसकी बहती नहरें, फरावानी, और जहन्नम के अंगारे और आग, जो पसंद करते हैं अपने साथ लेके जाते हैं। ये हमारी ही हरकतें होती हैं जिनका फिर वहां पे खोल के नतीजा बयान करके जो हम कमा के लाए होते हैं हमें दे दिया जाता है। यही इंसाफ है, यही अल्लाह का कानून है। इसी को उजागर करने के लिए कुरान खोल खोल के हर चीज़ बयान करता है। अब देखिए यहाँ उसी चीज़ की थोड़ी सी और वजाहत है। वो लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, वहां सरप्लस की बात कही थी, यहाँ किन पे खर्च करना है डिफाइन कर दिया। जो भी तुम खर्च करो दूसरों की भलाई में, यानी फॉर द वेलफेयर, खैर के लिए, वालदेन के लिए, पास वालों के लिए जो तुम्हारे करीब हैं, और पास में जो है रिश्तों की क़ुर्बत भी है, फिजिकल कांटेक्ट भी है, जियोग्राफिकल कांटेक्ट भी नहीं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, काम धंधे बिजनेस के पड़ोस के लोग हैं, रिश्तों के हिसाब से क़ुर्बत वाले हैं, जिन्हें किसी भी तरह का कुर्ब या नियरनेस है आपसे, फॉर वट एवर रीज़न, उनकी मदद कीजिए। यतीम, जो लोग बेसहारा हैं, इनमें बच्चे बड़े औरत मर्द सब आ जाते हैं जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है। मिस्कीन, मसाकीन, जो प्लूरल है मिस्कीन का, जो ठहर गए हैं किसी वजह से, काम धंधे बंद हो गए, जैसे कोविड में हमने देखा कितने खानदान अलट पलट हो गए,
کتنی فیملیز نے سوسائڈس کر لی، کون لوگ کہاں سے یعنی بالکل یعنی عرش سے اور فرش پہ آ گئے، کسی وجہ سے ان کے کاروبار کام دھندے ٹھنڈے ہو گئے یا نوکری سے نکال دیے گئے، نوکری ختم ہو گئی، ان کا دھیان رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو سفر میں ہیں، کسی بھی نہ کسی قسم کی پریشانیوں میں ہیں، اور جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ وسائل کی تقسیم یہاں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، ان آیتوں میں وضاحت اس چیز کی ہے۔ جنت کے معاشرے میں پہلے بتا دیا گیا کہ کیا کیفیت ہوتی تھی۔ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں جو انفسوں والی بات ہے، یعنی ہمارا اور اون سیلف، ہماری ذات، اس کی تمام صلاحیتیں، اس کے تمام پوٹینشیل، یہ ساری چیزیں یعنی میرے اندر جو کچھ کیپیسٹی ہے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں، جو کچھ قوت ہے، صلاحیتیں ہیں، اور جو مال میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر میں اللہ کے قوانین کے حساب سے اپنی تمام صلاحیتوں کو، پوٹینشلز کو، طاقت کو خرچ کروں گا، اپنے مال کو، تو اس کے بدلے میں مجھے اس دنیا میں بھی جنت ملے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ دوسرا سین کیا ہے کہ اگر میں اپنی ذات، اپنی کیپیسٹیز، اپنے پوٹینشیل اور اپنے مال کو اپنے نفس کے حساب سے خرچ کروں گا، تو میرے لیے پھر یہاں بھی جہنم ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، تنگ زندگی ہے، اور آخرت پہ وہی کیفیت ہوگی۔ تو یہ میں نے اس لیے رکھی کہ جب ان راستوں پہ ایمان لانے والے لوگ جو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو ان کو جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات پہ، اس کے ذکر پہ، اس کے قرآن کو سمجھ کے عمل کر کے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اسی طرف رجوع کرے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے، یہ دہرایا گیا ہے اس بات کو۔ ذکر ہم جانتے ہیں قرآن کی بات ہے، اللہ کی یاد دہانی، اس کے احکامات کی یاد دہانی، اس کے قوانین کی یاد دہانی، اور یاد دہانی سے کچھ نہیں ہوتا اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ تو جو لوگ قرآن کے پہ، اس کی ہدایت پہ، اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب وہاں اطمینان کرنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا نظام دے دے تو، کھلے دسترخوان و فراخی کا، رزق کا، کہ جس میں ہم سب کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے۔ یہی تیری ایک آیت ہوگی، یہ تیری نشانی ہوگی، اور ہم اس پہ گواہ ہوں گے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ہمارے دسترخوان کشادہ ہوتے ہیں، اس پہ وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی چیزوں کے لیے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سیشن کے پریزنٹیشن میں بھی میں نے یہ آیت رکھی تھی، میں نے پھر اسے اس لیے رکھا ہے کہ بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پر، کہ اگر بستیوں کے لوگ ہمارے احکام اور قوانین پہ یقین رکھتے، یعنی ایمان لے آتے اور پھر تقوی کے راہ پہ چلتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے اگر اس کی نعمتوں کو ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے سچائی کو جھٹلا دیا، کیونکہ سچائی یہی ہے، یہ حق ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے، وسائل کی تقسیم پوری کائنات میں ضرورت کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہو، حق مارتے ہو لوگوں کا، وہ جب روکنے لگتے ہیں چیزوں کو تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب سچائی کو جھٹلایا تو ہمارے قانون نے ان کاموں کے سبب پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح کی ذاتیاں وہ کرتے تھے اس کو انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو یہ پورا یہ ایک نظام اور ایک کنسیپٹ ہے جس کو، اور دیکھیے یہ بات حواریوں کے حوالے سے کہی گئی ہے، لیکن جس شخص، جس فرد، جس سماج کا رویہ یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، ایمان لا کے تقوی پہ رہیں گے، ان کے ہاں نظام یہی ہوگا جس کو ہم نے حواریوں کے تعلق سے یہاں سن رہے ہیں۔ یہ بات کوئی ہسٹوریکل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ ختم ہو گئی، اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے، اور اس میں سبق ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لا کے اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، کہ اس کے ہاں اسی طرح کی کشادگی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے احکامات کے تئیں بالکل سبمٹ کر دیا ہو۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ قال عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا اللہ، اے ہمارے پالنہار، ہم پر آسمان سے اپنی عطا نازل فرما، جو ہمارے اول اور آخر سب کے لیے عید یعنی خوشی اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، یعنی ہمیں رزق عطا فرما، اور آپ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ اپنے آپ میں خود پوری اپنی وضاحت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات پہ ان کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں لگائی، بلکہ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں اطمینان قلب کے لیے کچھ چاہیے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، برکتیں آسمان سے نازل فرما، اور اس میں ایک اور بھی بات خود سے اضافہ کر دیا کہ کیوں ہم چاہتے ہیں ایسا آپ کی طرف سے، تاکہ جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہ ایک خوشی کا ذریعہ بن جائے، فوری طور پہ ان کی دعا قبول ہو گئی، نتائج ان کے سامنے آ گئے، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے کہ کس طرح کا تقوی پرہیزگاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کس طریقے سے انسان رہتا ہے جب اس کے اوپر آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گویا سبب اور مسبب یہ تمام چیزیں اس کے سامنے واضح ہو جائیں گی، نشانی بن جائے گی، اور اس کو صحیح راہ پہ چلنے کے لیے یہ ایک سنگ میل کے طور پر ثابت ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ نے دعا یہ بھی کی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ بہترین رزق تو آپ ہی دینے والے ہیں۔ رزق کا تصور، لفظ رزق کے بارے میں وضاحت تھوڑی ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں رزق کا مطلب محض کھانا پینا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضرورتیں فلفل ہوتی ہیں، وہ تمام ان اسباب کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شکل، اس کی کیفیت سب کچھ مختلف ہو سکتی ہے، تو محض چند مشروبات یا چند معقولات، چند کھانے والی چیزیں، چند پینے والی چیزیں وہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں سب کچھ، ہر طرح کی آسائش، آرام، راحت، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ بہترین رزق تو اللہ آپ ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمیں اپنا رزق دے دیے۔ اس میں آخری حصے کو پہلے لیتے ہوئے میں چلوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کا مراد مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں، وہ بہترین انداز سے رزق دیتے ہیں۔ بہت سے سسٹمز ہیں جو رزق دینے کے ہوتے ہیں، مثال طور پر ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ کیا انداز ہے، کس طرح سے ہم اپنی پروویژنس کو لیتے ہیں۔ رزق کے لیے ہم پروویژن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی ضروریات زندگی ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ نظام کیا ہے کہ اپارچونٹی سب کے پاس، اور جو کسی وجہ سے ٹھہر گئے ہیں تو جو لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں وہ امیجیٹلی ان کو سپورٹ کر کے ان کے اس ڈس بیلنس کو، ان کے عدم توازن کو درست کر کے توازن میں لے آئیں، تاکہ ان کی بنیادی ضروریات یعنی چھت، کپڑا، کھانا پینا، یہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ جو نظام ہے جس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے جہاں میں نے سورہ بقرہ کی وہ آیت پیچھے ایسے دکھائی کہ جن لوگوں کو کچھ بہتر پوزیشن دی ہے، بعض کو بعض کے اوپر جو فوقیت اور درجات دیے ہیں رزق کے معاملے میں، ان کا یہ آزمائش ہوگی کہ اس رزق کو انہوں نے اپنے اوپر، اپنی اپورڈ سوشل موبیلٹی کے لیے، لائف اسٹائل سدھارنے کے لیے استعمال کیا، یا اپنے خاندان و گرد و بیش کے اور اقارب کے وہ لوگ جن کے پاس بیسک نیڈس بھی نہیں تھی، ان کو سنبھالنے کی کوشش کری گئی ہے۔ کیونکہ یہ جو انداز ہے رزق دینے کا، یہ ایک بہترین انداز ہے، اور اسی کو آیت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے۔ اور پہلی بات جو اس میں شروع میں آئی تھی، اس کو ہم بہت اچھے سے ڈسکس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے رزق اتارنے کا کیا مقصد ہے، کیا طریقہ ہے۔ وہ بنا محنت نہیں ملتا۔ جو نازل ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے، اور بنا کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ اب اس میں ایک بڑی اہم چیز جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اول آخر، چھوٹا بڑا، اعلیٰ اور ادنیٰ، ان سب کے لیے اس رزق اور کھلے دسترخوان کی کیا چیز ہوگی، وہ کیسی خوشی ہوگی جو لوٹ لوٹ کے آئے۔ عید وہ خوشی ہے جو پلٹ پلٹ کے آتی ہے۔ تو وہ پلٹ پلٹ کے آنے والی خوشی کیا ہوگی کہ میرے دسترخوان پہ صبح بھی پیٹ بھر کھانا ہے، میرے دسترخوان پہ دوپہر بھی پیٹ بھر کھانا ہے، میرے دسترخوان پہ رات بھر بھی پیٹ کھانا ہے۔ یہ ہے اصل عید جو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ انشور
प्रोविजंस, ज़रूरत मंदों की ज़रूरियात का नज़म बना दो ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हर वक्त के दस्तरखान के साथ पलट पलट के आए। क्योंकि कोई ज़रूरतमंद है, कोई भूखा है। क्योंकि जो ज़िंदगी में भूखा नहीं रहा उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा भूख क्या है, उसको कमी का एहसास ही नहीं होगा वो अगर फरावानी में जिया है। लेकिन जिनके यहाँ कमी है उनसे आप पूछिए कि कितनी खुशी होती है जब उन्हें दस्तरखान पे बैठ के खाना मिलता है, खाने को दो वक्त का खाना मिलता है। ये वो खुशी है जो पलट पलट के उनकी ज़िंदगी में आती है, और इसी को कुरान यहाँ ईद कहता है। तो हमें अगर अपनी ईदें मनानी है और ईद करनी है तो साल में दो दफ़ा नहीं, दिन में कम से कम दो दफ़ा हम ईद का नज़म कर सकते हैं। अगर ये इंश्योर कर लें कि हमारे दस्तरखान पे वो लोग जुड़ जाएं और शामिल हो जाएं जिनके पास फॉर वाट एवर रीज़न कुछ नहीं है, और साथ ही हम उन्हें एम्पावर करें। हमें सिर्फ समाज में भिखारी और मिस्किन पालने नहीं हैं, बल्कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम उनके लिए ऐसा इंतज़ाम कर दें कि कल को फिर उनके दस्तरखान में ये वसअत आ जाए, उन्हें वो मायदा नसीब हो जाए कि वो भी चार लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और इस तरह से ही हम जन्नत का एक माशरा, जन्नत नज़ीर एक समाज या एक ख़ानदान या एक घर अपने आप बना सकते हैं अपनी एफर्ट से। मेरे ख्याल में तारिक साहब आज यहाँ रुकते हैं, और जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अगले सेशन में से आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सही।